اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں نصیب میں جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے، اور اللہ پاک دل میں تڑپ اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ زندگی کی منافقت زدہ ٹھوکروں میں سب سے قیمتی دھکا وہ ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھتے ہیں۔ اچھے لوگ ہیرے کی طرح ہوتے ہیں، انہیں ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے دور چلے جائیں گے۔ ہر نظر بس اپنی اپنی روشنی تک جا سکی، ہر کسی نے اپنے اپنے ظرف تک پایا مجھے۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا، اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں، بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ کچھ رشتے ہماری برداشت کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں اور اسی وقت تک رہتے ہیں جب تک برداشت کی طاقت ہوتی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں ذرا سی بات پر تعلق ٹوٹ گیا، وہ ذرا سی بات دراصل برداشت کی آخری حد ہوتی ہے۔ رشتوں میں طویل غلامی بھی انسان سے آزادی اور جینے کا احساس چھین لیتی ہے۔ عقل آئی تھی مشورہ کرنے، عشق نے مسکرا کے ٹال دیا۔ عورت کا پہلا غرور اس کا حسن اور آخری غرور اس کے بچے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آخری غرور کو مکمل کرنے کے لیے اپنے پہلے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ مجھے زندگی کا اتنا تجربہ تو نہیں، مگر محسوس کیا ہے سادگی میں لوگ جینے نہیں دیتے۔ ٹوٹا ہوا ہوں مگر ابھی ہارا نہیں، اکیلا ہوں لیکن بے سہارا نہیں۔ چپ کر کے سہتے رہو تو اچھے ہو، بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں۔ اشفاق صاحب فرماتے ہیں، مجھے اپنی دادی کا واقعہ یاد آیا۔ وہ بچپن میں ہی ہمیں کہا کرتی تھیں کہ آپ مٹھی کو جتنا کس کر بند کریں اس میں اتنی ہی کم چیزیں آتی ہیں، اگر مٹھی ڈھیلی بند کریں تو اس میں زیادہ آئے گا۔ تو خیرات دینے کا یہی ہے کہ ہم جتنا پیسہ کس کے رکھتے جائیں گے اللہ تعالیٰ اس میں اتنی کمی کرے گا۔ اپنی مرضی سے بھی دو چار قدم چلنے دے، زندگی ہم تیرے کہنے پہ چلے ہیں برسوں۔ بدن کو کاٹتا ہے دکھ، ملال نوچتے ہیں، یہ درد بھیڑیے ہیں اور کمال نوچتے ہیں۔ چھوٹی سی زندگی میں ارمان بہت تھے، ہم درد نہ تھا کوئی مگر انسان بہت تھے۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ چند بچوں کا پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ ہر چیز تو تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ زندگی میں بہترین رشتہ وہی ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ مت کھولنا میری ماضی کی کتابوں کو، جو تھا وہ رہا نہیں، جو ہوں وہ کسی کو پتہ نہیں۔ ہمارے بابا جی کا حکم تھا کہ اپنے گھر کے لیے غریب خانے کا لفظ کبھی استعمال نہ کیا کرو۔ یہ بڑی بیٹی کی بات ہے کہ آپ اپنے گھر کو غریب خانہ کہیں۔ جس گھر میں اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اولاد ہے، رزق ہے، روشنی ہے، چھت ہے، وہ تو رحمت خانہ ہے۔ باہر گرا تو ضبط کو رسوا کرے گا اشک، اندر گرا تو دل پہ نشان چھوڑ جائے گا۔ نہ لفظوں کا لہو نکلتا ہے، نہ کتابیں بول پاتی ہیں۔ میرے درد کے دو گواہ تھے، دونوں بے زباں نکلے۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے، جو گائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ شادی کا محبت سے کیا تعلق؟ کسی نکاح نامے پر تم نے دیکھا ہے محبت کا خانہ؟ اگر عورتوں کو لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے مرد برے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بطور ماں اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کیا کریں۔ عورت بجائے خود ایک بہت بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی کہ مرد پیدا کرتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے وہ لوگ جو یہ ضد کرتے ہیں کہ سب کچھ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے اور اسے بدل نہیں سکتے، وہ لوگ بھی روڈ پار کرتے وقت پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ محبت عمر کی خوبصورتی کہاں دیکھتی ہے، کسی عام سے چہرے سے بھی ہو جائے تو وہ دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ لگنے لگتا ہے۔ سینہ تان کر غلط کو غلط کہو، تاریخ باغی کہہ سکتی ہے غلام نہیں۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔
اگر خوش ہو تو آہستہ سے ہنسا کرو تاکہ غم نہ جاگ جائے، اور اگر غمگین ہو تو آہستہ رویا کرو تاکہ آنے والی خوشی کہیں نا امیدی میں نہ بدل جائے۔ مجھے امید ہے کہ ایک دن لوگ سمجھ جائیں گے کہ انگلش صرف ایک زبان ہے، ذہانت ناپنے کا پیمانہ نہیں۔ ان لوگوں کے لیے کامیاب بنو جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کبھی فجر کی نماز کے بعد کسی ان پڑھ عام سے کپڑے پہنے کسی دیہاتی جسے وضو اور غسل کے فرائض سے بھی شاید پوری طرح واقفیت نہ ہو، وہ جب نماز کے بعد قرآن پاک پڑھنے کے لیے کھولے گا تو قرآن پاک کا غلاف کھولنے سے پہلے 2 بار اسے آنکھوں سے لگائے گا اور چومے گا۔ اس کی اس پاک کتاب سے محبت و عقیدت دیدنی ہوتی ہے۔ وہ قرآن پاک میں لکھی عربی کی آیات کی معنی سے واقف نہیں، لیکن وہ جس محبت سے اسے پڑھ رہا ہوتا ہے وہ قابل رشک ہوتا ہے۔ کہتے ہیں محبت سے بڑھ کر عزت ہوتی ہے، لیکن عزت وہ جو اکیلے میں بھی کی جائے۔ سب کے سامنے دکھاوا تو غیر بھی کرتے ہیں، اپنا وہ ہوتا ہے جو اکیلے میں بھی اتنی ہی عزت دے جتنی دوسروں کے سامنے دیتا ہو۔ سہمی ہوئی ہے جھونپڑی بارش کے خوف سے، محلوں کی آرزو ہے کہ برسات تیز ہو۔ میری انگلی پکڑ کے چلتے تھے، اب مجھے راستہ دکھاتے ہیں۔ اب مجھے کس طرح سے جینا ہے میرے بچے مجھے سکھاتے ہیں۔ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے۔ محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی کو قربان کرنے کا نام ہے۔ اشفاق احمد صاحب۔ کسی نے درویش سے پوچھا دنیا میں سب دکھی کیوں ہیں؟ درویش نے ہنس کر جواب دیا خوشیاں سب کے پاس ہیں، بس ایک کی خوشی دوسرے کا درد بن جاتی ہے۔ سودا چھوٹی دکانوں سے خرید لیا کرو، وہ ارب پتی بننے کے لیے نہیں، صرف 2 وقت روٹی کمانے کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، اگر ان سے غلط فیصلے بھی ہو جائیں تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ گفتار کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ گفتار ہی اہم ہے۔ الفاظ کے اندر ہی خیر و شر کی قوتیں پنہاں ہوتی ہیں۔ الفاظ کو آپ لائف سیونگ گولیوں کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، اور الفاظ ہی کو آپ کلاشنکوف کی گولیوں کے طور پر استعمال میں لا سکتے ہیں۔ گفتار میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ حکیم لقمان نے کہا میں نے زندگی میں 300 سال مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا اگر یہ اثر نہ کرے تو؟ وہ مسکرا کر بولے دوا کی مقدار بڑھا دو۔ ساری خلقت یا تو ماضی کے لیے روتی دھوتی ہے یا مستقبل کے خوابوں کے لیے پریشان رہتی ہے۔ اصلی خدا کا بندہ وہ ہے جو حال میں زندہ رہے، آج کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے، نہ مستقبل کے لیے پریشان ہو، نہ ماضی کا احتساب کرے۔ مرد کو اپنی کمی محسوس کروانا چاہتی ہو تو اس کے سامنے ایک کھیل ہمیشہ کھیلتی رہو، اور وہ ہے بے رخی اور توجہ نہ دینا۔ ماموں کا اپنا ایک فلسفہ تھا، وہ مجھ سے اکثر کہا کرتے تھے کہ لوگوں کو اپنے سے اچھا صلہ لے لینے دو، انہیں تمہیں ٹھگ لینے دو۔ اگر تم ان سے جھگڑا نہیں کرو گے، مباحثہ نہیں کرو گے، وہ صلح جو ہو جائیں گے، ہتھیار پھینک دیں گے، اچھے اور شریف ہو جائیں گے۔ اور یقین کرو بیٹا، انسان اچھا اور شریف ہونا چاہتا ہے، لیکن اس کو موقع نہیں ملتا۔ کم از کم تم انہیں اچھا ہونے کا موقع ضرور فراہم کرنا۔ آج دنیا کی حالت یہ ہے کہ غریب کی پلیٹ سے زیادہ امیر کے شیمپو میں غذائیت اور وٹامن ہے۔ دعاؤں کے دائرے سے باہر نہ نکلا کریں۔ اگر اپنے لیے دعا نہیں کر رہے تو آپ پر بڑی مہربانیاں ہیں، تو دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایک اچھا سا کمنٹ دینا ہرگز نہیں بھولیے گا۔